علماء کرام فرماتے ہیں کہ روحانی اعتبار سے 3 چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کو ہلاک اور برباد کرتے ہیں روحانی اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز حرام غذا، حرام غذا یعنی حرام کھانا پینا۔ جو آدمی حرام کھائے گا اعاذنا اللہ منہ، یا حرام پیے گا، یہ روحانیت کے لیے ایک تباہ کن مرحلہ ہے، وہ روحانی اعتبار سے کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ فی زمانہ ایسا ہی چل رہا ہے کہ بس کچھ پیسے آ جائیں، جیسے بھی آ جائیں، جہاں سے بھی آ جائے، بس کچھ پیسے آ جائیں۔ حرام تو شیر مادر بن گیا ہے۔ جس طرح کے چھوٹے بچے کے لیے، شیرخوار بچے کے لیے شیر مادر حلال ہے، طیب ہے اور پاک ہے، اسی طرح حرام کی طرف اب ہماری کوئی توجہ نہیں رہی۔ بس جیسا بھی ہو، کچھ کھانے کو مل جائے اور کچھ پینے کو مل جائے۔ دوسری چیز ہے غیر کی مجلس اور صحبت، ناجنس کی مجلس اور صحبت۔ آدمی کا تعلق جن لوگوں سے نہیں ہے یا مزاج جن لوگوں کی طرح نہیں ہے، ان سے اٹھنا بیٹھنا بھی روحانیت کے لیے نقصان کا سبب ہے۔ اس کے لیے ایک مثال تو یہ ہے کہ مرد حضرات جو مزاجن عورتوں کے ہوتے ہیں، عورتوں کے مجلسوں کو پسند کرتے ہیں، یہ روحانیت کے لیے بہت نقصان کا سبب ہے۔ بے شک وہ عورتیں اس کے اپنے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، کچھ مرد حضرات جو عورت مزاج کے ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، عورتوں کے مجلس میں جانا، عورتوں کی باتیں پسند کرنا اور عورتوں کے خیال میں رہنا، یہ روحانی اعتبار سے بہت نقصان کا سبب ہے۔ اور تیسری چیز ہے گناہ۔ گناہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو روحانی اعتبار سے بہت نقصان دیتا ہے۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں، ان سے تو سال 12 مہینہ بچنا چاہیے، رمضان المبارک میں تو خصوصیت کے ساتھ بچنا چاہیے۔ ان مولاک لا یراک حین نہاک، تیرا پروردگار تجھے اس حال میں نہیں دیکھنا چاہتا جن چیزوں سے تجھے منع کر رکھا ہے۔ حرام غذا سے رب نے منع فرمایا ہے، وہ چاہتا نہیں ہے کہ میرا بندہ حرام غذا کھائے، حرام کھانا پینا استعمال کرے۔ جب مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد بنایا ہے تو اس کو عورتوں سے دور رہنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی جب گناہ میں پنہان ہے تو کسی بھی مرد کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی مسلمان کو چاہیے کہ وہ گناہ کے قریب نہ جائے۔ ہاں یہ بات ہے کہ آدمی سے گناہ ہو جاتا ہے لیکن توبہ کرنا چاہیے۔